السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل صحیح انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ جو مسلم لیگ کاف کے اندر جو لڑائی شروع ہوئی ہے، کل جس طرح کا لیٹر آیا ہے اور جو پرویز الہی صاحب وہ چیف منسٹر ہوئے ایسے بال بچے ہیں بننے سے، یہ ایسا کیوں ہوا؟ ظاہر ہے ہم تو سنتے آئے ہیں کہ یہ دونوں بھائی چودھری برادران، ان کی اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا ایک ہی طرح سے اکٹھے ہوتا تھا۔ آخر یہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ تو اس لیے اب میں اس کو ذرا آپ کو تفصیل سے ان دونوں چیزوں کا بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، چودھری شجاعت حسین چودھری پرویز الہی سے چھوٹے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، شاید وہ میری بات کو ذرا اور طرح سے سمجھیں۔ چودھری شجاعت حسین چھوٹے ہیں اور پرویز الہی صاحب بڑے ہیں، یہ آپس میں کزن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے آگے جو ان کا ایک اور بیٹا ہے وجاہت حسین، جو ان کا بھائی ہے شجاعت حسین کا۔ اب یہ ایک اور ہے ان کا بھائی شافع حسین۔ یہ وجاہت حسین، یہ 3 بھائی ہیں، پرویز الہی صاحب اکیلے ہی ہیں۔ جو پرویز الہی کا بیٹا ہے اس کا نام ہے مونس الہی، جو گجرات ہے، یہ وہاں سے MNA بنا ہوا ہے آج کل۔ جو شجاعت حسین ہے، شجاعت حسین کا ایک بیٹا ہے چودھری صالح حسین۔ چودھری صالح حسین چکوال سے MNA بنا ہوا ہے، کیونکہ پرویز الہی وہاں سے MNA بھی بنا تھا، MPA بھی بنا تھا، اسے کیونکہ وہ اسپیکر جہاں پر بن گیا تھا تو MNA کی سیٹ اس نے چھوڑ دی تھی، تو وہاں پر چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری صالح حسین چکوال کی سیٹ سے MNA بن گئے۔ جو چودھری وجاہت حسین ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے زین الہی، ایک کا نام ہے موسیٰ الہی۔ جو زین الہی ہیں وہ MNA ہیں گجرات شہر سے، جو گجرات جہاں پر ان کا گھر ہے، شہر سے یہ MNA ہے جو زین الہی ہیں۔ اس کا اور بھائی ہے موسیٰ الہی، وہ بھی چھوٹے ہیں، میرے خیال میں وہ گجرات کے اندر وہ ابھی تک پولیٹکس کرتے ہیں، وہ پارلیمانی پولیٹکس نہیں کرتے ہیں۔ یہ زین الہی اور جو موسیٰ الہی ہیں یہ وجاہت حسین کے بیٹے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے یہ بھتیجے ہیں۔ اب سیاست کے اندر جب یہ دونوں بھائی تھے آپس میں، اس وقت تو معاملات ٹھیک چلتے رہے۔ چودھری پرویز الہی کوئی بات کر دیتے تھے تو شجاعت صاحب مان لیتے تھے، شجاعت صاحب کوئی بات کر لیتے تو پرویز الہی صاحب مان لیتے تھے۔ وہ بہرحال انہوں نے سیاست اپنی ایسی ہی کیا اور انہوں نے کامیابی بھی سمیٹی ہیں اسی اسٹریٹجی سے۔ لیکن اب یہ خود بوڑھے ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ چودھری مونس الہی زیادہ ایکٹیو ہیں سیاست کے اندر، حسین الہی زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن شجاعت حسین کے جو بیٹے ہیں چودھری شافع حسین جو چودھری صالح حسین ہیں، جو MNA ہیں چکوال سے، وہ آپ لوگوں نے کبھی شاید اس کا نام بھی نہ سنا ہو، تو وہ ایکٹیو نہیں ہیں۔ تو اس لیے سیاست کے اندر مسلم لیگ کاف کا اب چہرہ کون ہوگا؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مونس الہی اور حسین الہی صاحب ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں MNA بھی ہیں، یہ سیاست کے اندر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پر انہیں بات بھی انہیں کی سنی جاتی ہے۔ پرویز الہی کے یہ قریب ہیں، ظاہر مونس الہی پرویز الہی کے بیٹے ہیں۔ تو شجاعت حسین کے جو بیٹے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی پہلے بڑے رہے، ہر چیز انہوں نے لی ہے، ہم نے تو کوئی چیز بھی نہیں لی آج تک۔ جو فائدہ ہے سیاست کے اندر، جتنا بھی فائدہ ہے وہ پرویز الہی اور اس کی فیملی نے لیا ہے، ہم نے آج تک کوئی فائدہ نہیں لیا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہیں، اب ہم فیصلہ کریں گے ہر چیز کا۔ پرویز الہی ظاہر ہے جن کے بیٹے مونس الہی، وہ یہ کہتے ہیں ان کو پارلیمانی سیاست کا تجربہ ہے، وہ ایکٹیو بندے ہیں زیادہ، وہ زیادہ بہتر چودھریوں کی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں پارلیمان کے اندر، اور پارٹی کو وہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو پہلا تو جھگڑا ان کا پارٹیوں کا ہے۔ شجاعت حسین کو غصہ ہی یہ تھا کہ آج تک ہر چیز اسے ملی ہے، انہوں نے 1-2 بندے سے گلہ بھی کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاست ہے اس کا فائدہ کاولی کی سیاست کا فائدہ ہی پرویز الہی اور اس کی فیملی کو ہوا ہے۔ حالانکہ شجاعت حسین صاحب وزیر اعظم خود بنے ہیں، وہ کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بنے ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم بھی تو بنے ہیں شجاعت حسین، وہ کہ 45 دن کے لیے بنے تھے، لیکن یہ بنے ضرور تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر، سیاست یہ ہے برادری کے اندر، ان کی فیملی کے اندر بھی یہ لڑائی ہے۔
سیاست کے اندر بھی یہی لڑائی ہے کہ ہم میں سے کون بڑا ہوگا، کون فیصلے کرے گا۔ تو اس لیے چودھری شجاعت حسین نے یہ کام کیا صرف اور صرف پرویز الہی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اب شجاعت حسین نے ایک رات ٹویٹ کر دی، جی میرا وزیر اعلیٰ کل بھی پرویز الہی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ نہ ہو، کیونکہ تحریک انصاف اداروں کے خلاف باتیں کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے۔ او بھائی ایک بڈھے بابے، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی ہیں، جتنی انہوں نے نام لینے کے کیے ہیں، آپ نے تو ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو آپ نے کون سی وہاں پر ایسے سمجھے کہ جی ایچ کیو کی حمایت کا اعلان کیا ہے؟ یہ صرف غلط بات ہے۔ پھر حسین الہی نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر چودھری شجاعت حسین اور زرداری صاحب اگر فائٹ چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم آن ہیں، ہم لڑائی کریں گے اور لڑائی کا حق ادا کریں گے، لیکن ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں یہ کاف لیگ کی سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ ہو گئی ہے رات کے معاملے کے بعد، کیونکہ اب جتنے بھی کاف لیگ کے لوگ ہیں یہ سارے پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، یہ خود گجرات سے الیکشن لڑیں گے، چودھری جو صالح حسین وہاں سے ہیں یہ ان کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گے، اور چودھری شجاعت حسین ظاہر ہے سپورٹ کریں گے ان لوگوں کے خلاف، نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو، یا ہو سکتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ یہاں پر وہ لانچ کریں گجرات کے اندر۔ تو اب یہ کاف لیگ کی سیاست اینڈ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال زرداری صاحب کو ایک اور ان کے ذمہ ایک کامیابی ہمیں دے دینی چاہیے۔ اے این پی کی سیاسی موت کے بعد کاف لیگ کی سیاسی موت بھی زرداری صاحب کے ہاتھ ہوئی، اور بہت جلد نون لیگ کی بھی سیاسی موت انہی کے ہاتھ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کل بھی جس طرح سے نون لیگ کا تو کوئی بندہ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی، ٹاک ہی نہیں کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہم اس بات پہ کیا کہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے یہ معاملہ سارا غلط ہوا ہے، یہ ساری چیز ان کے خلاف جا رہی ہے، نون لیگ کے خلاف جا رہی ہے۔ پیپل پارٹی کا کیا ہے، وہ تو زرداری صاحب پھر بھاگ کے چلے جائیں گے، ان کا یہاں پر کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں رات احتجاج ہوئے ہیں، جس طرح کے معاملات خراب ہوئے ہیں رات، انہوں نے رینجر کو بلا رہے ہیں ہر صوبے کے اندر، پنجاب پورے کے اندر، راولپنڈی، ملتان، پنڈی، گجرانوالا، فیصل آباد، ہر جگہ کے اوپر، لاہور کے اندر، یہ چیزیں یہ عمران خان کو اور مضبوط کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اس سے مسلم لیگ نون تباہ ہو رہی ہے۔ ہم نے ضمنی الیکشن کے اندر دیکھا، یہ صرف زرداری صاحب کی کار ستانیاں ہیں کہ آج یہ صرف 4 سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہے ہیں۔ جس طرح سے اب یہ جا رہے ہیں وقتی سیاست کے اندر، جب آپ وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں تو لانگ ٹرم آپ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو سیاسی انداز میں یہ ایک نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نون کا۔ مسلم نون بہرحال میں سمجھتا ہوں پریشان ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کیا کرنا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے نہیں، کیونکہ یہ معاملہ ریورس تو بہرحال ہو ہی جائے گا۔ یہ جو سپریم کورٹ اس معاملے کو ریورس کر دے گی۔ سیاسی طور پر رات ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے، جس نے 17 کو ایک غصے کی حالت میں ووٹ دیا اور غصہ کر کے غرض ہو گیا، اور اس کے اندر جو ریزلٹس آئے ہیں وہ خوش ہو گیا، وہ غصہ دوبارہ آیا ہے، وہ غصہ نکلے گا، وہ کہاں پر نکلے گا، کیسے نکلے گا، یہ وہ خود فیصلہ کریں گے، یہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ ان لوگوں کا غصہ کدھر نکلے گا۔ سپریم کورٹ اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی، اس کے چانس بہت کم ہے، بہرحال ان کے حق میں ہی دے گی۔ اگر سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی تو پھر سڑکوں کے اوپر یہ وہ غصہ دکھائی دے گا۔ مسلم نون کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس کے عطاب کو برداشت کرنا پڑے گا ان کو۔ اس لیے یہ رات والی جو ایپیسوڈ ہے سیاسی حوالے سے نون لیگ اور کاف لیگ کا اینڈ ہوا ہے۔ بہرحال جو نئی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔